بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دعا صوفیہ کا درس نمبر 29 آپ لوگوں کے مبارکانہ تو پہنچا رہا ہوں۔ اس میں ہماری جو ہے پیراگراف نمبر 4 کا جو ہے دعا نمبر 2 کل میں نے شروع کیا تھا، پھر بیچ میں کوئی وہ کال لا کے تھوڑا سا کٹ گیا، اس لیے کل کا درس پورا میں نہیں تھا سکا۔ 12 پیراگراف نمبر 1 کا دعا نمبر 1 کہ اللہم انی اسألک اللہم انی انزل بک حاجتی وقصر وإن قصر عنہ رائی، یہاں تک کا توضیح ہو گیا تھا۔ اور پھر آگے جو ہے وضعف عنہ عملی، ادھر سے آگے جو ہے آج کی دعا ہے۔ تو یہ پیراگراف نمبر 4 کی دعا یہ تھا اللہم انی انزل بک حاجتی وإن قصر عنہ رائی وضعف عنہ عملی وافتقرت الی رحمتک واسألک یا قاضی الامور یا شافی الصدور کما تجیرنی من البحور ان تجیرنی من عذاب السعیر ومن دعوت الصبور ومن فتنة القبور۔ یہ مبارک دعا ہے۔ تو اس کا جو ہے اس دعا کا دعا نمبر پیراگراف نمبر 4، اس کا دعا نمبر 1 آپ لوگ مبارکانہ تک پہنچا، اس کا دعا نمبر 2 کہ وضعف عنہ عملی، اور یہ پیراگراف اور اس کے بعد جو ہے وافتقرت الی رحمتک، یہ دو جو ہے دعا نمبر 1، 2 اور 3 کی توضیح اس پیراگراف نمبر 5 میں سے، یعنی 5واں اللہم میں سے آپ لوگوں کے مبارکانہ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو وضعف عنہ عملی، اس کی توضیح ہے ضعف یضعف ضعفا وضعفا، اس کا مصدری معنی جو ہے کمزور ہونا ہے، کمزور ہونا ضعف سے۔ ضعیف بھی ہماری زبان اردو میں استعمال، ضعیف آدمی یعنی کمزور آدمی، وہ بھی اسی لفظ سے ضعوف سے ہے۔ اور ضعف و ضعف کے معنی کمزوری ہے، معنی مصدری تھا، یہ معنی اسمی ہے کمزوری کے معنی میں۔ اور ضعف اس ذات پر زیر دے دیں تو دگنا کے معنی میں، اس کے جمع اضعاف ہے۔ قرآن پاک میں بھی آیا جو لوگ اللہ کے راہ میں صدقہ دیتے ہیں ان کو اضعافا کثیرہ، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑا چڑھا کر ان کو ثواب دیتے ہیں، یہ لفظ جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو ضعف، لیکن ہمارے یہاں جو ہے ادھر ضعف کے لفظ نہیں، ضعف اور اور ضعف کے معنی کمزوری کے معنی یہاں پر صحیح ہے۔ وضعف عنہ یعنی کمزور ہے، اللہ جو ہے یہ کمزور ہے کہ معنی میں میرا عمل بھی کمزور ہے، یہ معنی یہاں پر درست ہے۔ وضعف عنہ عملی، اور عمل عنہ کی ضمیر حاجت طلب لڑ رہا ہے، یعنی اللہ جو ہے میں اپنی حاجتیں تیرے درگاہ میں پیش کرنے میں میرا عمل جو ہے کمزور ہے، عملی پہلو کمزور ہے، یہ مراد ہے۔ اور خود عمل کا معنی جو ہے عملی، اس میں عمل الگ لفظ سے یا الگ لفظ سے، یا ضمیر ہے اس کے معنی میں میرے، میری کے معنی میں، یہاں پر میری کے معنی میں، میرا میری کے معنی میں۔ عمل کا معنی جو ہے عربی ادب میں جو لغت میں فعل، کام، اقدام، کارروائی، مشغلہ، کاروبار، محنت کاری، ورق، مومن، یہ سارے معنی جو القاموس الجدید نامی عربی جدید لغت ہے اس میں یہ سارے معنی کیا ہے۔ لیکن یہاں پر اس دعا میں وضعف عنہ عملی میں ان معنی میں سے یہاں دعا میں کام کا معنی، اقدام، محنت کاری، یہ معنی زیادہ مناسب ہے یہاں پر۔ تو اس مبارک دعا کے ترجمہ جو ہے وضعف عنہ عملی، اس کا ترجمہ جناب خورشید عالم صاحب نے ترجمہ کیا، اور میرا عمل بھی کمزور ہے، یعنی اللہ میں اپنی حاجتیں تیرے پاس پیش کرنے کے لیے جس طرح میری رائے اور میرے جو ہے خیال فکر جو ہے وہاں تک نہیں پہنچتی کہ میں اپنی کون کون سی حاجتیں تیرے درگاہ میں پیش کروں۔ تو اسی طرح وضعف عنہ عملی، میں اپنی حاجتیں تجھ تک پہنچانے میں میرا عمل بھی کمزور ہے۔ ایک ترجمہ علامہ مرحوم نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور میرا عملی پہلو کمزور ہے۔ انہوں نے عملی پہلو ترجمہ کیا، عمل کا عملی پہلو سے ترجمہ کیا۔ اور بندہ آخر جو ترجمہ میں آئے وہ ہے کہ اے اللہ، اور میرا عملی اقدام و محنت کاری کمزور ہے۔ عملی اقدام یعنی کہ اپنی حاجتوں کو اللہ تیرے حضور تک پہنچانے میں، یقینی بات ہے انسان جو جتنا اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار ہوں گے،
جتنا اس کے احکامات پہ عمل کریں گے اتنا وہ اپنی حاجتیں اللہ تک پہنچانے اور قبولیت میں وہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ اگر آپ اللہ کی اطاعت بندگی اور آپ کے عملی پہلو کمزور ہوں گے تو یقیناً جو ہے آپ کی حاجتیں قبول ہونے میں اس کا دخل ہے، اور یقیناً قبول ہونے میں حاجتیں اللہ تک حتیٰ پیش کرنے میں بھی آپ کمزور ہو جائیں گے۔ لہذا اس دعا کا جو ہے مجموعی ترجمہ یہ کریں، اور اے اللہ میرے اپنی حاجات، اس کی ترجمہ توجیہ بن جائے گا، یعنی اے اللہ میرے اپنی وظائف و عمل کا، میرے اپنی حاجات اور ضروریات دنیاوی اور اخروی حاصل کرنے کے لیے، یعنی اے اللہ میرے اپنی حاجات اور ضروریات دنیاوی و اخروی حاصل کرنے کے لیے میرا عملی اقدام اور محنت کاری نہایت حقیر اور معمولی ہے۔ لہذا تو جو ہے ہماری جو ہے عملی اقدام کو دیکھ کر ہماری اور محنت کاری کو دیکھ کر اللہ تو ہماری حاجتوں کو پورا نہ کرے، بلکہ اپنی فضل خاص سے، اپنی رحمت خاص سے، لطف خاص سے ہماری حاجتوں کو پورا کرے، ہماری مشکلات آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کلمے سے یہ آپ التماس کرنا چاہتے ہیں۔ اور میری جو ہے لطف اور اے اللہ جو ہے اس دعا کا جو ہے توضیح میں بندہ نے لکھا ہے کہ میرا عملی اقدام محنت کاری نہایت حقیر و معمولی ہے، یعنی اے اللہ میرے اپنی حاجات اور ضروریات دنیاوی اخروی حاصل کرنے کے لیے وظائف و عمل کی توضیح ہے، یہ میرا عملی اقدام و محنت کاری نہایت حقیر و معمولی ہے، اور میں تیری لطف و کرم اور رحمت و احسان کے بغیر اپنی حاجات ہرگز پورا نہیں کر سکوں گا، چونکہ بندہ سراپا محتاج فقر ماس ہے، اور میں تیرے جو ہے درگاہ کا سدا فقیر و گدا ہوں، مجھے اپنے لطف احسان سے نوازتے رہیں اور اس طرح میرے حاجتیں پوری ہو، ورنہ میں اپنی جو ہے عملی اقدام سے میں اپنی حاجتیں پورا کرنے سے ضروریات دنیا سے میں قاصر ہوں۔ اس چیز کا آپ اقرار کریں وظائف عنہ عملی کہہ کر۔ آگے جو اسی دعا کا دعا ہے، دعا نمبر 3 اسی پیراگراف کا، اللہم کا وافتقرت الی رحمتک، آگے یہ فرماتے ہیں وافتقرت الی رحمتک، اس کی توضیح افتقرت جو ہے اسباب افتعال سے صرفی اصطلاح میں فعل ماضی معروف سے قواعد متکلم ہے، افتقرت، اور افتقر یفتقر افتقارن کا معنی، اور اسی طرح فقورا یفقر فقراً و افتقر کا معنی محتاج ہونا، محتاج ہونا، نادار ہونا، مفلس ہونا۔ تو افتقار تو معنی کیا ہو جائے، اللہ میں محتاج ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، تیرے درگاہ کا، تیرے در کا، تیرے رحمت کا محتاج ہوں، تیرے ہر انعام و لطف و کرم کا میں محتاج ہوں۔ یہ اللہ درگاہ میں اپنی فقر و فاقہ کا اعلان کریں۔ جب عرب بولتے ہیں افتقار الہ کے ساتھ جب ملائیں گے تو ضرورت مند ہونا، محتاج ہونا، القاموس جدید میں یہاں ترجمہ کر لیا، یہاں پر بھی افتقار تو الہ رحمتک کا ہے، یعنی تو ضرورت مند ہونا، محتاج ہونا، الہ رحمتک، الہ یعنی طلا کے معنی طرف، جانب کے معنی میں تیری طرف، تیری جانب، تو معنی یہ بن جائے اے اللہ میں محتاج ہوں تیری کس چیز کا، رحمت کا، تیرے رحمت کا میں محتاج ہوں۔ اے اللہ میں ہمیشہ دائم وابدا تیرے لطف و کرم، تیرے رحمت، تیرے انعامات کا محتاج ہوں، میرے خواہش دنیاوی زندگی سے مربوط ہو، زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بھی تیرے ہر لمحہ ہر لحظہ تیرے رحمت کے محتاج ہوں، اور اخروی زندگی کامیابی کے لیے بھی اللہ تیرے ہر جو ہے ہر لحظہ ہر لمحہ تیرے رحمت کا محتاج ہوں۔ ہمت رحمت کا یعنی تیرے رحمت کا، یعنی کا جو ہے تیرے کے معنی میں، رحمت الگ لفظ ہے، کا الگ لفظ ہے، کا تیرے کے معنی میں، تیرے رحمت کا معنی، پھر رحمت کا یعنی تیرے رحمت کا، اور خود رحمت کا معنی آپ لوگوں کو متعدد بار کہہ چکا ہوں۔ رحمت کا معنی شفقت، مہربانی، نرم دلی، احسان، یہ سارے معنی القاموس الجدید نامی لغت میں بھی، المنجد نامی لغت میں، دونوں میں یہ سارے معنی کیا ہے۔ تو ترجمہ یوں بن جائے گا وافتقرت الی رحمتک، یعنی اے اللہ، اے پروردگار میں تیری شفقت و مہربانی اور لطف و احسان کا نہایت محتاج ہوں۔ وافتقرت الی رحمتک یعنی اے اللہ میں تیری رحمت، شفقت اور مہربانی، رحمت اور لطف و احسان کا وافتقرت نہایت محتاج ہوں،
ایمان ہے اللہ کی درگاہ میں، چونکہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے سے آپ کے دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہوگا۔ اللہ سے کٹ کر، اللہ کے رحمت سے محروم ہو کر انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں جی، انسان کے بلکہ دنیا و آخرت دونوں تباہ میں آپ لوگوں کئی دفعہ بتایا، اللہ خود قرآن فرماتے ہیں اللہ کے رحمت کا انسان کتنا محتاج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اے انسانوں اگر اللہ کی فضل اور رحمت، اس کی شفقت، اس کی مہربانیاں، اس کے احسان تمہارے پر نہ ہو تو لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور تم سب کے سب خسارے میں پڑ جاتے، دنیاوی اخروی دونوں گھاٹے میں پڑ جاتے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت، احسان اور شفقت تم لوگوں کی شامل حال نہ ہو اے مومنو، تو تم سب کے سب شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں، کوئی بھی اس سے نجات نہیں مل پاتے، حاصل نہیں کر پاتے۔ اس طرح ایک اور آدمی اللہ فرماتے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو، احسان تمہارے شامل حال نہ ہو، شفقت شامل حال نہ ہو، تو تم سب کو تمہارے اعمال کے نتیجے میں تمہیں جو ہے ضرور عذاب الہی شامل حال ہو جاتا، عذاب الہی کا تم شکار ہو جاتا۔ یہ اللہ لطف کرم میں احسان فرماتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، بندوں کو جلدی عذاب نازل نہیں کرتے نافرمان ہونے کے باوجود۔ اور ایک اور آدمی جو سورہ نور میں ہے، اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی اگر فضل و رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تو اے مومنو، تم میں سے کوئی بھی ہرگز اور کبھی بھی، کوئی بھی ہرگز کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے ہاں جی پاک نہیں کر سکتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ تو اس طرح بندہ، اس لیے فرمایا اللہ کے رحمت کے بغیر جس طرح ایک بلب جو ہے ہاں جی، اور اگر مرکز سے اس کو لائٹ بجلی مسلسل نہ ملے تو یہ اسی ہاں جی جو ہی ادھر سے بٹن آف ہو گیا تو لائٹ خاموش ہو جاتی ہے، تاریک ہو جاتے، بل اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے۔ انسانی زندگی کو اللہ کی طرف سے رحمت تسلسل کے ساتھ ملتا رہنا ضروری ہے۔ تسلسل کے ساتھ اللہ کی رحمت بندے کی شامل حال ہوگا تو وہ دنیا آخرت دونوں میں سعادت مند ہوگا۔ اور اللہ کی رحمت کو جو ایک لمحے کے لیے انسان سے اللہ ہٹا دیں تو اس کے گمراہ ہونے کے لیے، اس کے ذہن میں طرح طرح کے فطور آنے کے لیے، شرک اور کفر کی باتیں آنے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتا جانگرہ میں۔ لہٰذا انسان کو چاہے ہمیشہ خود کو اللہ کی رحمتوں کا محتاج سمجھے اور شدیداً محتاج سمجھے، اور خود کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے ہاں جی بے نیاز نہ سمجھے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے بے نیاز سمجھیں گا اپنے دنیاوی اخروی کامیابی کے لیے، اس سے بڑی گمراہی کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو سمجھو وہ شیطان کا ساتھی بن گیا۔ کیونکہ جو اللہ سے اس رحمت کو ماننے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس دعائے صبح کی شروع میں بھی پہلی پیراگراف کے ضمن میں بیان ہو چکے کہ انسان اللہ کے رحمت و لطف و کرم کے بغیر کسی بھی خسارے سے نہیں نکل سکتا اور نہ ہدایت پا سکتے ہیں، نہ اپنے نفس کو پاک کر سکتے، جیسے کہ آیت میں نالوں کو تلاوت کیا۔ اس لیے اس دعا میں بھی اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاں جی اللہ کے حضور اپنی فخر و فاقہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیری رحمت کے بغیر اپنی حاجتوں کو تیرے حضور میں پیش بھی نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا اے اللہ تو ہماری حاجتوں کو پورا فرما اور ہمیں تیرے حضور اپنی حاجات کو پیش کرنے میں بھی اپنے رحمت سے مدد فرما۔ خدا یا ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لہٰذا ہم پر نظر رحمت فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا نمبر 3 پیراگراف نمبر 4 کا، دعا نمبر 2 اور 3 کا آپ کو توضیح بتا دیا، باقی انشاءاللہ جو ہے آئندہ درسوں میں آ جائے گا۔ نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔